ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سافرتم فی الخصب، جب تم سرسبز زمین میں سفر کرو یعنی کہ شاداب زمین میں سفر کرو، فآتوا الابل حظها من الارض، تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دے دیا کرو۔ مراد کیا ہے کہ آرام کر رہے ہو تم تو اونٹوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، سواریوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا ظاہر ہے جب گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، میکینیکل مینز نہیں تھے، جانور ہی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، انسانوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، تو مخلوقات میں خالی انسان تو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کے بھی حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ اور اسلام خاص طور پہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے۔ اینیمل رائٹس کے بارے میں اسلام نے ہمیں احکامات دے دیے ہیں، ہدایات دے دی ہیں۔ تو جیسے انسانوں کو آرام کرنا ہوتا ہے ایسے جانوروں کو بھی آرام کرنا ہوتا ہے، جیسے انسانوں کو غذا چاہیے ہوتی ہے جانوروں کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو شاداب زمین سے ان کا حصہ دے دو، حظھا من الارض سے کیا مطلب ہے کہ چرنے کے لیے یا تو اس کو چھوڑو یا اس کو چارہ لا کے دو تاکہ وہ کھائے آرام کر لے۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، اور اگر تم خشک زمین میں سفر کرو، قحط زدہ زمین میں سفر کرو، یاد ہوگا آپ کو تفسیر میں ہم نے بات کی تھی کہ سنہ سختی کے سال کو کہا جاتا ہے، اور عام عین الف میم عام سال کو کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ سنہ کا لفظ سختی کے سالوں کے لیے آتا ہے، قحط ہو جس کے اندر یا سختی ہو۔ تو یہاں دیکھیں قحط کا کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ سنہ آیا ہے۔ تو فرمایا فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، تو زمین پر سے جلدی گزرو، یعنی وہاں نہ ٹھہرو، وہاں کھانا پینا نہیں ہے، خشک سالی ہے، وہاں پر مشکل ہوگی تم کو بھی تمہارے جانوروں کو بھی۔ وَإِذَا أَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، اور جب تم رات کے آخری حصے میں تم منزل کرو یعنی قیام کرو، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو گزرگاہ سے ہٹ جایا کرو، یعنی مین راستے پہ تم قیام نہیں کیا کرو۔ جیسے کہ آج کل سڑکیں ہوتی ہیں، روڈز ہوتے ہیں، اس زمانے میں ریگستانوں میں سڑکیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں، پکی سڑکیں، پیوڈ روڈز تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال ہائی ویز بنے ہوئے تھے، کچھ راستے مخصوص تھے جس پر کہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ مکے سے لوگ مدینے جایا کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی ہجرت کری، تو ایک لگا بندھا راستہ تھا، ویل ٹریولڈ روڈ تھا کہ یہی راستہ ہے۔ اس راستے پہ سٹاپس بھی ہوا کرتے تھے اور بریک بھی لوگ لے لیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ وہ جو سٹاپس ہوتے تھے تو کچھ لوگ وہاں پانی وانی کچھ کھانا اس قسم کی چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے، کھجور ہے یا کوئی مشکیزے کے اندر پانی چھوڑ دیا کہ آنے والے مسافروں کے لیے سہولت ہو جائے۔ آبویسلی ہم جانتے ہیں ریسٹ رومز نہیں تھے، ہوٹلز نہیں تھے، سرائے نہیں بنے ہوئے تھے اس زمانے میں۔ بعد میں تو مسلمانوں نے کیراوین سرائے وغیرہ بنائے، اس کو بہت رواج دیا کہ مسافروں کے لیے سہولت اور آسانی ہو۔ اس دور میں تو وہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن بہرحال ویل ٹریولڈ روڈز ہوا کرتے تھے اور کچھ اجنبی روڈز ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، آپ نے وہ ویل ٹریولڈ روڈ چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے امکان یہی تھا کہ جب مشرکین آپ کی تلاش میں نکلیں گے تو اسی سڑک پر وہ آپ کو تلاش کریں گے، زیادہ تر جس کو کہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ تو آپ نے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا، وہ لمبا تو زیادہ تھا لیکن محفوظ تھا۔ تو یہ جو یہاں بات فرمائی ہے کہ گزرگاہ سے ہٹ جایا کرو، یعنی وہ جس راستے پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں وہاں قیام نہیں کرنا، یعنی وہاں خیمے وغیرہ نہیں گاڑنا۔ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، کیونکہ رات کو وہ راستے کی جگہ حشرات الارض کا ٹھکانہ ہوتی ہے، وہاں اپنی خوراک کے حصول وغیرہ کے لیے وہ آتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم آج چاہے وہ ریلیٹ کر سکیں یا نہ ریلیٹ کر سکیں، اس لیے کہ آج ہمیں انسیکٹس وغیرہ کا تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہم تو خیمے لگا کر نہیں رہتے، ہم تو کوئی موٹیلز ہیں یا ہوٹلز ہیں، ایسی کوئی جگہ ہے وہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات سوچنے کی اور غور کرنے کی اور خوش ہونے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا تفصیلی دین دیا ہے، سفر کے آداب کتنی محبت سے آپ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ الدین النصیحہ کی آپ دیکھیں یہ منہ بولتی تصویر ہے حدیث، ایسے کرو
تم اپنا یوں خیال کرو، اپنے جانوروں کا خیال ایسے کرو، خیمہ کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا، دیکھو وہاں پر تو کہیں ایسے نہ ہو کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ آ جائیں یا کوئی اور چیز آ کے وہاں چرنا چگنا شروع کر دے، تمہیں کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، تم کہیں ڈس نہ لیے جاؤ۔ کتنی خیر خواہی کے ساتھ آپ نے تمام آداب سکھا دیے ہیں، اور یہ ایسا ہمارا دین ہے جس کا کوئی پہلو ہم سے پوشیدہ نہیں ہے الحمدللہ۔ کوئی اینگل ایسا نہیں ہے زندگی کا، کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں آ سکتا ہمارے اوقات میں، ہماری زندگی میں، کہ ہمیں لگے کہ اس میں تو کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا دین تمہارے پاس میں لے کر آیا ہوں، لیلوہا کنہاریہا، اس کی رات ایسی ہے جیسے کہ اس کا دن ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت اور روشن ہم کو دین دیا ہے۔ لیلوہا کنہاریہا، اس کی رات اس کے دن جیسی روشن ہے، کوئی معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے، کمپلیٹ۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ تمہارے لیے تمہارا دین میں نے کمال کو پہنچا دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ تو اب یہ دعا دیکھیے، سورۃ المومنون آیت نمبر 29 میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اہتمام کے ساتھ یقیناً خود بھی پڑھی ہوگی اور ہمیں بھی پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ کہیں بھی ہم جائیں، کہیں بھی ہم اتریں، اس دعا کا اہتمام کر لیا کریں، اور ان دعاؤں کو ایسا کر لیں کہ جیسے کہ یہ ہمارے ریفلیکسز بن جائیں۔ ہمارا ہاتھ کہیں بڑھے پانی کی طرف، خود بخود زبان بسم اللہ کہہ دے، ایسے ہماری زبان میں اور ہمارے آرگنز کے اندر کوارڈینیشن ہو جانا چاہیے۔ ہم کسی جگہ اتر رہے ہوں، خود بخود ہماری زبان سے دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہو کہ گھر سے نکلتے وقت کون سا پاؤں مجھ کو باہر نکالنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے، اور یہ چیزیں پریکٹس کرتے کرتے آ جاتی ہیں۔ شروع میں نہیں خیال رہے گا، 2 دفعہ بھولیں گے، 1 دفعہ یاد آ جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ 2 دفعہ یاد رہے گا، 1 دفعہ بھولیں گے، پھر کیا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ ایک آٹومیٹکلی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم کو یاد آتی چلی جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی مبارک دعا ہے، دعائیں تو ساری مبارک ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم جہاں کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بازار ہو یا کوئی ایجوکیشنل سینٹر ہو یا ہم آفس جا رہے ہوں، ہر جگہ سے ہم برکت ہی لے کر لوٹیں، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو اس کے اندر، ہماری دنیا کی بہتری ہو، ہماری آخرت کی بہتری ہو، ہر طرح کا خیر ہم لے کر لوٹیں۔ تو لہٰذا اس دعا کا ضرور ہم اہتمام کیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب، انزلنی، تو اتار مجھ کو، منزلم مبارکا، مبارک اتارنا، برکت کے ساتھ میں اتروں۔ برکت کا لفظ ہمیں کتنا پسند ہے، ہم کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو، مبارکباد دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کے اندر برکت دے۔ برکت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ کی رضا کے ساتھ مل رہی ہو، حرام نہ ہو اس کے اندر، گناہ نہ ہو اس کے اندر، اللہ کی رضا کے ساتھ مل رہی ہو، اور وہ نعمت انعام کے طور پہ مل رہی ہو، سزا کے طور پہ نہ مل رہی ہو۔ قرآن پڑھ کے ہمیں اتنا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عذاب کے طور پہ، سزا کے طور پر بھی دے دیتا ہے، اور اگر یہ نعمت آزمائش کے طور پہ مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم کو پورا اتارے، اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ اس نعمت سے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو فائدہ ہم چاہ رہے ہیں، اللہ وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس فائدے میں برکت دے دے۔ چیز کم ہو یا زیادہ، اگر اس میں برکت ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ برکت کسی ایکسل شیٹ میں نہیں آ سکتی، کسی ناپ تول میں نہیں آ سکتی، نہ برکت کا تعلق کوانٹٹی سے ہے، برکت کا بیسکلی تعلق کوالٹی سے ہے۔ اور یہ خود یقیناً ہم سب نے اپنے گھروں میں تجربہ کیا ہوگا، بعض دفعہ ڈھیر چیز ہوتی ہے، ایسی بے برکت ہو جاتی ہے، وقت کتنا بے برکت ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے لو ابھی دن شروع ہوا تھا اور یہ 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا آج تو میں نے، کچھ نہیں ہوا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں احساس ہے اس چیز کا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے، کھانا بہت زیادہ نہیں ہوتا
گھر والے کھا لیتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، گھر میں اگر سرونٹس ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، تب بھی لگتا ہے کہ کھانا بچ گیا. ہم کہتے ہیں لو، لگتا ہے کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا کھانے کو. تجربہ ہوا ہوگا نا. اور بعض دفعہ ڈھیر کھانا ہوتا ہے، لگتا ہے کسی کو پورا ہی نہیں پڑا. کوئی لڑائی پڑ جاتی ہے کبھی اس کے اوپر، کھانے کے اوپر، بچے لڑنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ کو یہ چاہیے، وہ کہتا ہے مجھ کو یہ چاہیے، سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا. بعض دفعہ اتنے پیسے خرچ کر کے ہم آرڈر کرتے ہیں کھانا کہ چلو آج ہم باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں، وہ آتا ہے تو لگتا ہے جی بے برکت کھانا ہے، کسی نے انجوائے نہیں کیا، موڈ خراب ہو گیا لوگوں کا، پیٹ نہیں بھرا کسی کا، یا مزے کا نہیں تھا. 10 مسئلے ہو سکتے ہیں چیزوں کے اندر. اور بعض دفعہ چیز ایسی آتی ہے کہ سب خوشی خوشی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ انسان کے لیے خوشی کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اور جو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں فائدہ، وہ فائدہ مل جاتا ہے. تو یہ مبارک اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی. تو اگر ہم کسی چیز میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیا کریں، ہر چیز میں اللہ کا نام لے لیں، بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ صبح شام کی دعائیں یہ بہت زیادہ برکت کا سبب بنتی ہیں. سب میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو برکت والی جگہ اتار. سواری سے اتر رہے ہیں، اتر کے بازار میں داخل ہو رہے ہیں، اتر کے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو رہے ہیں، ربی انزلنی منزلا مبارکن، آٹومیٹکلی قدم سواری سے نیچے آ رہے ہیں اور زبان جو ہے وہ چل رہی ہے دعاؤں کے اوپر. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اللہ تو ہی بہترین ٹھہرانے والا، بہترین اتارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تیری رضا کے ساتھ ہم یہاں پر کام کریں. اور پھر جب برکت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو خالی دنیا کی برکت کیوں مانگیں، صرف دنیا کی حد تک محدود کیوں کریں؟ اللہ تو لا محدود عطا کرنے والا ہے. جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری دنیا سنوار دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جو ہم نے اس بازار میں، اس انسٹیٹیوشن میں، اس آفس میں، اس آرگنائزیشن میں، اس ملک میں جو کام ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے بھی توشہ بنا دے. اور اس وقت سے یا اس پیسے سے جو ہم، اس محنت سے جو ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی جنت بھی کمانے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے لا محدود مانگیں، برکت ہی برکت ہو. اس برکت کا سلسلہ میری موت کے ساتھ ختم نہ ہو. جو پیسہ کما رہے ہیں محنت مشقت کر کے، وہ پیسہ صدقہ جاریہ بنے. جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ علم جو ہے میرے عمل میں ڈلے، اور میں علم صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ جاؤں، اپنا عمل نمونے کے طور پہ چھوڑ جاؤں. جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ کام کیا ہو، تعاونوا علی البر والتقوی والا کام ہو، مل جل کر اچھے کام میں تعاون کر کے وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ جو چیز خرید کے لے کر آ رہے ہیں بازار سے عین ہماری پسند کی ہو. بازار میں بعض دفعہ کتنے خطرے ہوتے ہیں انسان کو، کبھی پیسے کھو جاتے ہیں، کبھی پرس غائب ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے انسان کو، کبھی کوئی چیز بھول جاتے ہیں دکان پہ، کبھی کیا ہوتا ہے کہ سودا دکاندار نے مکمل نہیں دیا ہوتا، یا غلطی سے ہم کوئی اور چیز خرید کے لے آتے ہیں وہ ہم کو چاہیے نہیں ہوتی. پیلے رنگ کا ڈریس خرید لیا، پتہ چلا الماری کھول کے دیکھی تو آلریڈی 2 پیلے رنگ کے ڈریس تھے. کہتے ہیں ہائے ناحق میں نے یہ پیلا لے لیا. پھر جاؤ، پھر بدلاؤ، پھر سائز پہن کے دیکھا وہ فٹ نہیں آ رہا. ہمیں اندازہ ہے نا کتنے مسئلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس برکت کی دعا کریں، پھر آپ دیکھیں کتنی آسانی ہوگی. اور اب جہاں ہم بازار کی بات کر رہے ہیں تو بازار جانے کی خاص ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بس یہ آپ چاہے سپر مارکیٹ جائیں، گروسری کرنے جائیں، یا کوئی اور شاپنگ کرنے جائیں، جو مرضی لینے جائیں، بس بازار میں داخل ہوتے ہوتے ضرور اس دعا کا اہتمام کر لیا کریں. اور کسی نے بڑا اچھا سوال پوچھا تھا کہ انٹرنیٹ شاپنگ اگر ہم کر رہے ہیں، آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو جی آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو بھی اس دعا کا اہتمام ہم کر لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا. تو اب یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہم کو، تو ہم بھی ضرور پھر اس دعا کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر جگہ ہمارا جانا مبارک کرے. کسی کے گھر ملنے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم وہاں جائیں، ہم خوشی خوشی وقت گزاریں، برکت کے ساتھ وقت گزاریں، نیکیوں کی باتیں کریں، اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کریں. غیبت
ताना और कंसोइयाँ लेने में और जासूसियाँ करने में वक्त ना गुजारें, आकर गीबत ना करें उन घर वालों की। बाज़ दफ़ा लोग जाते हैं, लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर घर आकर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तोबा क्या कबाब थे, मेरे तो मुंह का मज़ा ख़राब हो गया, तोबा फ़लाँ सालन क्या पक्का था, मैं तो कलेजे में आग लग गई। ऐसी बातें हम करके और फिर क्या करते हैं, सारी नहूसत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो जिसके घर जाएं खुले दिल से जाएं, खुशी खुशी जाएं, उनके ऐब ना टटोलें। लोगों के यहाँ जाकर कभी जासूसी नहीं करनी चाहिए। जिस जगह वो जाने की इजाज़त ना दे उन जगहों में नहीं जाना चाहिए। बिला वजह जाके कमरों में नहीं झांकना चाहिए। ना नौकरों से कोई उनके हाल चाल पूछने चाहिए, ना इस किस्म की कोई हरकत करनी है। जाएं, मिलें, खुश दिली के साथ जाएं और खुशी खुशी लौटें। तो हम भी कोई गुनाह का काम ना करें, हम भी दिल आज़ारी ना करें अपने मेज़बान की, और हमारा मेज़बान भी हमारी दिल आज़ारी ना करे। कोई ऐसी बात ना करे जिससे हमको तकलीफ़ पहुँचे। ये होगा ना मुबारक कि रिश्तों के अंदर जो है वो मोहब्बती चाशनी पैदा हो जाए और मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है। इस्लाम ने सोशलाइजिंग पर ज़ोर दिया है। अपने अपने खौल में बंद होकर हमें नहीं बैठना चाहिए।